بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 29 اور 30 کا جامع، مختصر، مدلل خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ پارہ نمبر 29 میں قرآن کریم کی درج ذیل صورتیں شامل ہیں: سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات۔ یہ پارہ بنیادی طور پر توحید، آخرت، رسالت، قیامت کے احوال اور انسان کو نصیحت جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ مضمون نمبر 1، اللہ کی قدرت اور توحید۔ پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی بادشاہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ دلیل: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی طرح آسمانوں کی تخلیق، ستاروں کی زینت اور جہنم کے عذاب کا ذکر کر کے انسان کو نصیحت دی گئی۔ مضمون نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کفار کی مخالفت۔ سورۃ القلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق بیان کیے گئے اور کفار کی مخالفت کا جواب دیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی صورت میں باغ والوں کا واقعہ بھی بیان ہوا، جنہوں نے غریبوں کو حق نہ دیا تو اللہ نے ان کا باغ تباہ کر دیا۔ مضمون نمبر 3، قیامت کی حقیقت۔ سورۃ الحاقہ اور سورۃ القیامہ میں قیامت کے خوفناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اعمال نامہ دیا جائے گا اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ مضمون نمبر 4، صبر اور نماز کی تاکید۔ سورۃ المعارج میں بتایا گیا کہ انسان بے صبر ہیں، لیکن جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ مضمون نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دن رات اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ مضمون نمبر 6، جنات کا قرآن سننا۔ سورۃ الجن میں بیان ہے کہ کچھ جنات نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اللہ کی طرف بلایا۔ مضمون نمبر 7، عبادت اور دعوت کی ذمہ داری۔ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رات کو قیام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ مضمون نمبر 8، نیک لوگوں کا انجام۔ سورۃ الدہر میں نیک بندوں کی صفات اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مضمون نمبر 9، قیامت کی وعید۔ پارے کے آخر میں سورۃ المرسلات میں قیامت کے انکار کرنے والوں کو بار بار تنبیہ کی گئی، ویل یومئذ للمکذبین۔ پارہ نمبر 29 انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نماز اور اعمال صالح اختیار کرو، قیامت اور آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ آخرکار ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پارہ نمبر 30 قرآن کریم کا آخری پارہ ہے، جسے جزء عم کہا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر چھوٹی مکی صورتیں شامل ہیں۔ اس بارے میں بنیادی طور پر توحید، رسالت، قیامت، آخرت، اخلاق اور نصیحت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں 37 صورتیں شامل ہیں، جن کا آغاز سورۃ النبأ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ مضمون نمبر 1، قیامت اور آخرت کا بیان۔ پارے کی ابتدائی صورتوں جیسے سورۃ النبأ، سورۃ النازعات اور سورۃ عبس میں قیامت کے دن کے حالات، حساب و کتاب اور جنت و جہنم کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ دلیل: ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی فیصلے کا دن مقرر ہے۔ مضمون نمبر 2، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ ان صورتوں میں انسان کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا، جیسے آسمان، زمین، پہاڑ، رات اور دن۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ یہ سب نشانیاں انسان کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جو اللہ یہ سب پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ مضمون نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور کفار کی مخالفت۔ کئی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہے اور کفار کے انکار کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار، انہیں بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ مضمون نمبر 4، قیامت کے مناظر۔ ان صورتوں میں قیامت کے انتہائی خوفناک مناظر بیان کیے گئے ہیں، جیسے سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریعہ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی ذرہ برابر نیکی یا برائی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ مضمون نمبر 5، اخلاق اور معاشرتی تعلیمات۔ اس بارے میں کئی اہم اخلاقی تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ سورۃ المعون میں ریاکار عبادت اور یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی مذمت کی گئی۔ سورۃ الہمزہ میں غیبت اور طعنہ زنی کی برائی بیان کی گئی۔ سورۃ العصر میں کامیابی کا اصول بتایا گیا، ایمان، عمل صالح کی نصیحت اور صبر۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مضمون نمبر 6، اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ بعض صورتوں میں اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی۔ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح میں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور اللہ کی مدد کی خوشخبری دی گئی۔ مضمون نمبر 7، خالص توحید کا اعلان۔ پارے کے آخر میں چند صورتیں اسلام کی بنیادی عقیدے توحید کو واضح کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص، اللہ کی وحدانیت۔ سورۃ الفلق، شر سے پناہ۔ سورۃ الناس، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت۔
پارہ نمبر 30 انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، قیامت ضرور آئے گی اور ہر عمل کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ کامیابی ایمان، نیک اعمال اور اچھے اخلاق میں ہے۔ یہ پارہ ایمان کو مضبوط کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن سے سچا عشق نصیب فرمائے اور قرآن احکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔